آئیے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ہمیں قرآن کی سب سے طاقتور آیت کے بالکل مرکز تک لے جائے گا۔ ذرا سوچیں کہ کائنات کے رازوں کا ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کو کھولنے کی چابی چند الفاظ میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ چابی ہے آیت الکرسی۔ تو چلے اس آیت کے رازوں کی گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ اتنی منفرد اور اتنی محترم کیوں ہے۔ یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو اس کی عظمت سے زمین اور آسمان میں ایک لرزش طاری ہو گئی تھی۔ اور یہی تو اصل راز ہے۔ اس کے 9 جملوں کے اندر اللہ کا اسم اعظم یعنی سب سے طاقتور نام چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کا واسطہ دے کر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کی طاقت صرف کتابوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عملی بھی ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنتے ہیں جو اس کی حفاظتی طاقت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو بات ہے رمضان کی ایک خاموش رات کی۔ مدینہ میں صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیے جمع کیے گئے صدقے کے مال کی پہرےداری کر رہے تھے۔ ہوا یوں کہ مسلسل 3 راتوں تک ایک بڑا پراسرار چور آتا رہا۔ پہلی 2 راتوں میں ابو ہریرہ نے اس کی غریبی کی دہائی پر رحم کھا کر اسے جانے دیا، لیکن تیسری رات انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب اسے نہیں چھوڑنا، اور تبھی ایک بہت بڑا راز سامنے آیا۔ جب تیسری بار وہ چور پکڑا گیا تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے بدلے ایک ایسا راز بتانے کی پیشکش کی جو ہر شیطانی وسوسے اور ہر برائی سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اگلی صبح جب ابو ہریرہ نے یہ پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے جو فرمایا وہ حیران کن تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ تو یوں اس آیت کی طاقت کی گواہی سب سے غیر متوقع ذریعے یعنی خود شیطان کی زبان سے ملی۔ تو شیطان کے اس اعتراف کے بعد اب ذرا اس آیت کے کائناتی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو اس کی عظمت کو ہماری سوچ سے بھی کہیں آگے لے جاتے ہیں۔ اس آیت کا نام کرسی کے نام پر ہے جسے اللہ کا تخت کہا جاتا ہے، لیکن اس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسی مثال کی ضرورت ہے جو شاید ہمارے ذہن کو ہلا کر رکھ دے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسعت کو ایک مثال سے سمجھایا کہ 7 آسمان اور ہماری یہ پوری معلوم کائنات اللہ کی کرسی کے مقابلے میں بس اتنی ہے جیسے ایک بہت بڑے لامحدود صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ وہی ناقابل تصور وسیع کرسی جب اللہ کے عرش سے اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ بھی ایک اور عظیم تر صحرا میں پڑی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے۔ یہ وہ عظمت ہے جو ہمارے تصور سے بھی بہت بہت آگے ہے۔ اتنی بڑی ناقابل تصور کائنات پر حکمرانی ایک ایسی ہستی کی ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ الحیو ہے یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور القیوم ہے یعنی وہ ذات جو خود قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائناتی سچائی ہے یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ آخر کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں، اس آیت کو باقاعدگی سے پڑھنے پر بہت خاص انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے واپسی تک فرشتوں کی حفاظت ملتی ہے، اور سونے سے پہلے پڑھنے سے جیسا کہ شیطان نے خود بتایا صبح تک ہر شر سے امان ملتی ہے۔ اور یاد ہے ہم نے اسم اعظم کی بات کی تھی، تو اکثر علماء کا ماننا ہے کہ وہ انہی ناموں الحی اور القیوم میں پوشیدہ ہے۔ ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرنے سے قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور یہ آیت مشکل وقت میں دعا کا ایک طاقتور ترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ آخر میں یہ آیت ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ خالق کے اس لامحدود عظمت کے سامنے ہماری اپنی حقیقت کیا ہے اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟